الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر بتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ایک مرتبہ نماز والا درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے واجب الاحترام گرامی قدر سامعین عزیز ساتھیوں توحید و سنت کے پروانوں اصحاب و اہل بیت کے دیوانوں آج ماہ شعبان کا تیسرا جمعہ ہے اور ماہ شعبان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری فرمایا کرتے تھے اور اس ماہ شعبان میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو ایک رات عطا فرمائی جو شب برات کی رات ہے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے بہت سارے مواقع اس امت کو عطا فرمائے ہیں کہ جس میں لوگوں کی بخشش، لوگوں کی نجات اور لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ یہ مواقع پہلی امتوں کے پاس نہیں تھے، بلکہ یہ امت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، تو اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس امت کو وقتاً فوقتاً بہت سارے ایسے مواقع اور سیزن دیے ہیں کہ جس میں یہ امت اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کرے اور اپنے گناہ اللہ سے معاف کروائے۔ پچھلے جمعہ بھی میں نے بتلایا تھا کہ پچھلی امتیں جو تھیں ان کے جو گناہ ہوا کرتے تھے وہ ان کے چہروں پر عیاں ہوا کرتے تھے، اور ان کی جو بھی گناہ ہوتے تھے ان کے چہروں پر عیاں ہوتے تھے، ان کی اس گناہ کا اثر ان کے چہروں سے ظاہر ہوتا تھا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اللہ رب العالمین نے اس امت کی وجہ سے اپنا وہ قانون، اپنا وہ ضابطہ، اپنا وہ طریقہ کار تبدیل کر دیا۔ اب گناہ کوئی بھی کرے، جیسا بھی کرے، لیکن اس کے شکل سے، اس کے چہرے سے ظاہر نہیں ہوتا۔ یہ بھی اللہ کی بڑی مہربانی اور نوازش ہے، ورنہ اگر وہی والا سلسلہ چل رہا ہوتا تو آج نہ جانے کتنے لوگ کس حال میں ہوتے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کا معجزہ جو دیا ہے، یہ زندہ معجزہ ہے اور یہ اب تک موجود ہے۔ پچھلی امتوں پر جو آسمانی کتابیں اتری تھی وہ ساری تبدیل بھی ہو گئی، ختم بھی ہو گئی، جس حالت میں اتری تھی اس حال میں برقرار نہیں رہی، اور وہ تبدیل ہوتے ہوتے اتنی تبدیلیاں اس میں آ گئی کہ اصل چیز ہی ختم ہو گئی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کریم اللہ نے نازل فرمایا ہے، یہ ابھی تک اسی شکل میں ہے، اسی طریقے پر ہے، اسی طرح ہے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قرآن کریم یہ اللہ کا معجزہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے اور اس کی حفاظت میں خود کروں گا، تو اس وجہ سے یہ قرآن آج تک محفوظ ہے۔ پچھلی کتابیں جو تبدیل ہوئیں ان کا اللہ نے ذمہ نہیں لیا تھا، وہ کتابیں نازل فرمائی، پھر اس کے بعد امتوں کے حوالے ہو گئی تھی۔ قرآن کریم ایسا معجزہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ قرآن نازل تو میں کر رہا ہوں، امت محمدیہ کو دے تو رہا ہوں، لیکن اس کی حفاظت کا ذمہ میرے پاس ہے، اس کی حفاظت میں خود کروں گا۔ ویسے ابھی آپ وقتاً فوقتاً دیکھتے رہتے ہیں کتنے لوگ اس قرآن کریم کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے رہے، کتنوں نے نئے قرآن بھی شائع کیے، کس نے تفسیر لکھ دی، کس نے کچھ لکھا، انہوں نے بے شمار کوششیں کر لی قرآن مجید کو تبدیل کرنے کی، لیکن کر نہیں سکے، اس وجہ سے کہ اس کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو کوئی تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی نسلیں اجڑ جاتی ہیں، لیکن یہ محفوظ ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے ایک زندہ معجزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن کریم جو نازل ہوا، یہ قرآن کریم حرف بحرف بالکل اسی طرح ہے آج بھی جس طرح حضور کے زمانے میں تھا، نہ کوئی زبر کی غلطی ہے، نہ کوئی زیر کی غلطی ہے، نہ کسی حرف کی غلطی ہے، بلکہ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے آج بھی ہمارے جو الماریوں میں، گھروں میں، مدرسوں میں، مسجدوں میں قرآن موجود ہے، اسی حالت میں موجود ہے۔ تو یہ بھی اللہ رب العالمین کا ایک جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا ہے تو یہ زندہ ہے، اور اس کی تاثیر بھی آج تک برقرار ہے۔ اس کی تاثیر آج تک برقرار ہے، اگر ہم سمجھیں اور ہم اس کے اوپر عمل کریں تو آج بھی ہماری زندگی میں انقلاب آ سکتا ہے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ سب سے بہترین، سب سے علمی اور سب سے اچھی کتاب اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو دی ہے، لیکن مسلمانوں نے ان کو اپنے گھروں میں سجا کر رکھ لیا ہے، مسلمانوں نے ان کو الماریوں میں رکھ دیا ہے، انہوں نے
اس کتاب کو تالوں میں رکھ دیا ہے، کیونکہ ان کے پاس اور کام کرنے کے لیے ٹائم بہت ہے، لیکن اللہ کا کلام کھولنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہود و نصارہ اور کفار مسلمانوں پر مسلط ہیں کہ انہوں نے اللہ کا کلام الماریوں میں سجا کر رکھ دیا ہے، اس پر نہ پڑھنے کی توفیق ہے نہ عمل کرنے کی توفیق ہے۔ کل میں ادھر گلشن معمار کی طرف سے آ رہا تھا، میں نے وہاں پہ عجیب ماحول دیکھا۔ یہ قبرستان والے روڈ سے آ رہا تھا تو قبرستان کے باہر ایک میلے کا سما تھا، ہر جماعت ہر پارٹی اپنا کیمپ لگا کر بیٹھی ہوئی تھی، شربت بانٹ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بانٹ رہے ہیں، ایک تفریح کا ماحول تھا۔ میں نے گزشتہ جمعہ بھی آپ کے سامنے بات کی تھی کہ قبرستان ایسی جگہ ہے جہاں پر اللہ کا خوف ہونا چاہیے، قبرستان ایسی جگہ ہے جہاں پر اللہ کی یاد آنی چاہیے، لیکن کل جو میں نے حالات دیکھے، کل جو میں نے ماحول دیکھا، اس سے مجھے محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ یہ کوئی قبرستان ہے۔ اندر لائٹنگ بھرپور تھی، اندر عورتیں اور مردوں کا مخلوط ہونا یہ بہت عام تھا، باہر پھولوں والے پھولوں کی ریڑیاں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی ہم شادی حال میں آ رہے ہیں یا کہیں تفریح کے ماحول کے اندر آ رہے ہیں۔ اللہ کے بندوں، قبرستان اللہ کی یاد دلانے کے لیے ہے، یہ اس کے لیے نہیں ہے کہ آپ وہاں پر جا کر میلے لگائیں، وہاں پر جا کر سیر و تفریح کریں۔ وہاں پر ایک تفریح کا ماحول تھا اور اتنا رش کہ اس کی انتہا نہیں، پورا روڈ کا ٹریفک جام تھا اس کی وجہ سے۔ پورا سال پڑا ہے ہمارے پاس اور دوسری چیزیں بھی ہیں، لیکن ہم نے صرف ایک ہی رات کو کیوں ہم نے مختص کر لیا ہے کہ ہم نے اسی رات کو جانا ہے اور لازمی جانا ہے۔ میں نے پچھلے جمعہ میں بتلایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شب برات پر قبرستان گئے اور اپنی 63 سالہ زندگی میں صرف ایک ہی بار گئے، پھر نہیں گئے۔ تو ہمیں اس چیز پر عمل کرنا چاہیے جس میں تسلسل ہو، جس میں صحابہ کرام کا کردار شامل ہو، جس میں تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ سب اس میں متفق ہوں۔ اس چیز پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، لیکن ہم نے عمل اس چیز پر کیا ہے جو حضور نے زندگی میں ایک بار کیا ہے اور ہم نے اہمیت بھی اسی کو دی ہے۔ اللہ کا کلام ہے قرآن کریم، اللہ رب العالمین نے آج بھی اس میں اثر، تر و تازگی اور ایمان کی قوت رکھی ہے، اس طرف ہمارا رجحان نہیں ہے۔ مجھے آپ یقین سے بتائیں، کل مسجدوں میں مسجدیں کھلی ہوئی تھی، کوئی ایک بندہ بھی مسجد کے اندر نہیں تھا، ہماری مسجدیں کھلی رہی، کوئی ایک بندہ مسجد میں نہیں تھا۔ اللہ کے بندوں، یہ طاق رات ہے، اللہ کو منانے کی رات ہے، اپنے گناہوں پر شرمندگی کی رات تھی اور ہم نے اس کو گھوم پھر کر، ہم نے عیاشیوں میں لگا کر، ہم نے قبرستانوں کے چکر لگانے میں اس رات کو گوا دیا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ پر پھر بھی جو ہے اتنا آگے چلنے کے باوجود اللہ کی پکڑ میں ہم نہیں آتے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں امت محمدی ہونے کی وجہ سے ان چیزوں سے محفوظ رکھا ہے۔ پہلی امتیں جب کوئی ایسے بڑے گناہ کیا کرتی تھیں ان پر فوراً عذاب آ جایا کرتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کی وجہ سے اللہ نے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آج یہ امت محفوظ ہے، ورنہ ہمارے جو اعمال ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اگر ہم نہ ہوتے تو آج ہمارے جو ہے قوم غرق ہو چکی ہوتی۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ مجھے آپ بتائیں، اس دین میں شب برات میں قبرستان جانا کہیں لکھا ہے؟ اس دین میں بیری کے پتوں سے نہانا کہیں لکھا ہے؟ اس دین میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلقین دی ہے کہ آپ قبرستان جایا کریں؟ کیا اس دین میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری 63 سالہ زندگی میں کبھی صحابہ کرام کو کہا ہے کہ آپ بیری کے 7 پتوں سے نہاؤ تو پورا سال آپ کے اوپر کوئی جو
بیماری نہیں آئے گی، کوئی چیز نہیں آئے گی۔ یہ چیزیں وہ ہیں جو دین سے آ رہی ہیں، جو دین کا حصہ نہیں ہے بلکہ دین بنا دیا ہے۔ میرے دوستو، اللہ رب العالمین کا جو دین ہے، جو اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، اس میں نہ یہ چیزیں ہیں نہ ہم ان کو شامل ہونے دیں گے، کیونکہ یہ ساری بدعات ہوتی ہیں اور بدعت کا دین سے تعلق نہیں ہوتا۔ اللہ کا دین مکمل ہوا، اللہ نے اپنے صحابہ کرام، اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا دین مکمل کرنے کے بعد آخر میں بتا دیا کہ اللہ کے رسول آپ کا دین آج مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول نے دین مکمل کیا، اور اسی طرح جس طرح اللہ نے صحابہ کرام کو دین دیا ہے اور صحابہ کرام نے امت تک پہنچایا ہے، ہمارے پاس ایک ایک چیز موجود ہے، لیکن اس کے اندر یہ چیزیں جو آج معاشرے میں ہو رہی ہیں یہ موجود نہیں ہیں۔ تو یہ آئی کہاں سے ہمارے پاس؟ یہ ہمارے پاس جو آ رہی ہیں یہ ہمارے قرآن سے دوری، علماء کرام سے دوری، دین سے دوری کی وجہ سے ہے۔ اگر ہماری قربت قرآن کے ساتھ ہوگی، ہماری قربت علماء کے ساتھ ہوگی، ہماری صحبت اچھی ہوگی تو ہماری جو ہماری معاشرے کی جو زندگی وہ بھی اچھی ہو جائے گی۔ یہود و نصارہ نے یہ چیز نوٹ کر کے یہ چیزیں امت کے اندر ڈالی ہیں کہ ہمارے لوگ تحقیق نہیں کرتے، کسی بھی چیز کی ہو تحقیق نہیں کرتے۔ ایک نئی چیز آ رہی ہے تو تحقیق کرنی چاہیے کہ بھائی یہ آئی کہاں سے ہے، اس کا تعلق کہاں سے ہے، یہ پیچھے صحابہ نے کیا یا نہیں کیا، حضور کے ساتھ اس کا تعلق ہے یا نہیں ہے۔ تحقیق نہیں کرتے، بس دیکھتے دیکھتے کہ ہمارے والدین نے کیا، ہمارے آباء و اجداد نے کیا، بس اسی کے اوپر چلتے آ رہے ہیں۔ مجھے کسی ساتھی نے بتایا کہ یہ ایک رسم نہیں چلی ہوئی ہے کہ بیری کے پتے تلاش کرتے پھر رہے ہوتے ہیں لوگ، کہ بیری کے 7 پتے لو، ان کو ابال کر ان کے ساتھ نہاؤ تو اس کے ساتھ جسم کی جتنی بیماریاں ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں اور جتنے جو مشکلات ہیں وہ ساری حل ہو جاتی ہیں۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ بیری کے پتے سے نہانے سے آپ کی پریشانی حل ہو سکتی ہے، تو کیا قرآن مجید پڑھنے سے حل نہیں ہو سکتی؟ کیا قرآن مجید کے اندر وہ چیز نہیں ہے کہ جو بیری کے پتوں کے اندر ہے؟ کیا بیری کے پتے قرآن سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں؟ کیا بیری کے پتے کیا احادیث مبارکہ اور قول رسول سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں؟ کیا بیری کے پتوں کی فضیلت قرآن سے زیادہ ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اپنی پریشانی کا حل ڈھونڈنا ہو تو قرآن کریم میں ڈھونڈو، اپنی پریشانی کا حل ڈھونڈنا ہو احادیث مبارکہ میں ڈھونڈو، اپنی پریشانی کا حل ڈھونڈنا ہو فقہ کی کتابوں کی انبار لگے پڑے ہیں اس میں ڈھونڈو۔ لیکن ہم وہاں نہیں جائیں گے کیونکہ وہاں پر جا کر ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا، تلاش کرنا پڑے گا، لیکن سنی سنائی بات پر ہم عمل کر رہے ہیں اور اس عمل کے ذریعے خود بھی گناہگار ہو رہے ہیں اور ہماری نسلیں بھی گناہگار ہو رہی ہیں۔ عقیدہ توحید، یہ عقیدہ توحید بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ جو ساری چیزیں بیچ میں شامل کی جاتی ہیں یہ توحید نہیں ہوتی۔ اگر آپ کا اعتماد بیری کے پتوں پر ہے تو عقیدہ توحید کہاں گیا؟ اگر اعتماد بیری کے پتوں پر ہے، قرآن پر اعتماد اٹھ گیا، اگر آپ کا اعتماد بیری کے پتوں پر ہے، احادیث سے اعتماد اٹھ گیا، آپ کا اعتماد اگر بیری کے پتوں پر ہے تو فقہ کی کتابوں سے اعتماد اٹھ گیا، کیا آپ ایک درخت کے پتے کے پیچھے پورے دین کی محنت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو ایک سائٹ میں رکھ رہے ہیں؟ آپ ایک درخت کے پتے کی خاطر امت محمدی کا ایک بڑا اعزاز جو زندہ معجزہ ہے، جو قرآن مجید آج ہماری مساجد، خانقاہوں، گھروں میں موجود ہے، ہم اس پتے کی خاطر ہم اس ایک بہترین معجزہ جس کا حکم اللہ نے دیا ہے کہ اپنی پریشانیوں کا حل اس کے اندر ڈھونڈو، ہم اس پریشانی کا حل اس میں ڈھونڈنے کی بجائے ہم درخت کے پتوں کے پیچھے لگ گئے۔ اگر اس طرح ہوتا، اگر بال اتفاق اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز امت تک پہنچائی ہے اور صحابہ کرام نے ایمانداری کے ساتھ امت تک پہنچائی ہے، کیا یہ چیز نہیں آتی؟ جب ہمیں وضو کا طریقہ ملا، ہمیں تیمم مل گیا، ہمیں غسل کے فرائض مل گئے، ہمیں ہر چیز مل گئی، ایک ایک چھوٹی معمولی سی چیزیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دے کر امت تک پہنچائی ہے، کیا یہ چیز اگر دین کا حصہ ہوتی تو یہ آتی نہیں؟
یہ بھی آتی ہے ہمارے پاس۔ میرے دوستو، دین پر عمل کریں اور دین کے اندر جو نئی شروحات، جو نئی چیزیں آ رہی ہیں اس پر عمل کر کے اپنا ایمان خراب نہ کریں۔ اگر یہ ایمان ختم ہو گیا، خدا نخواستہ اگر یہ ایمان چلا گیا، مجھے شک ہے کہ اگر ہم اسی بدعات میں لگے رہے ہماری موت کفر پر نہ آ جائے۔ قرآن پر اعتماد ہوگا تو یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی، احادیث پر اعتماد ہوگا تو یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ ابھی وقتاً فوقتاً آپ ہر سال دیکھتے ہوں گے نئی نئی چیزیں مارکیٹ میں آتی ہیں۔ تو میرے دوستو، دین جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے وہ عرب سے لے کر عجم تک پوری دنیا میں ایک ہی طرح ہے۔ نماز ایک طرف پڑھی جا رہی ہے، اذان ایک طرح کی ہے، قرآن پوری دنیا میں ایک ہی ہے، تبدیل نہیں ہے۔ اور جو بدعات ہوتی ہیں یہ آج کچھ ہے، کل کچھ ہوگی، پرسوں کچھ ہوگی۔ تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے، جو چیز ہر سال تبدیل ہو رہی ہے یہ دین نہیں ہو سکتا۔ دین ایک ہی ہے جو اللہ کے رسول پر اترا ہے اور اللہ کے رسول نے صحابہ کو دیا ہے اور صحابہ نے امت تک پہنچایا ہے، وہی دین ہے۔ اور جو بار بار نئی چیزیں آ رہی ہیں یہ دین نہیں ہے، یہ خرافات ہیں، یہ امت سے ان کا ایمان چھیننے والی چیزیں ہیں۔ لیکن ہمارے لوگوں کا کوئی دھیان ہے ہی نہیں۔ ہمارے لوگ بس کہتے ہیں کہ جو ہم اس کو عبادت سمجھ کر کرتے ہیں، حالانکہ شب برات میں جو چیز عبادت ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بھی دکھایا ہے۔ اگر یہ قبرستان جانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر شب برات ہر سال وہاں جایا کرتے۔ اگر وہ 63 سال کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے وصال ہوا ہے اور 63 سال کی زندگی میں صرف ایک مرتبہ آپ قبرستان گئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دین نہیں ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اپنا خاص فعل تھا کہ آپ ایک مرتبہ قبرستان گئے۔ اگر یہ دین کا حصہ ہوتا تو آج ہمارے پاس کتابوں میں، احادیث میں، قرآن میں اس کی جو فضیلت موجود ہوتی۔ ہمارے پاس فضائل جن چیزوں کے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر ہم اپنا قرآن پڑھیں، اپنے نوافل پڑھیں، اپنے گناہوں پر شرمندگی کر کے اللہ سے بخشش مانگیں۔ ہم نے یہ کام کرنے کے بجائے ہم نے وہ کام کیا جو یہود و نصارہ نے ہم تک پہنچایا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو نکالا اور مردود ہو گیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کی جو عبادت ہے میں اس میں اپنا حصہ ضرور شامل کروں گا، اور اس نے پھر شامل کیا۔ اب دیکھیں رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، آدھے لوگ اسنوکروں پہ نظر آتے ہیں، آدھے لوگ کہیں ڈرامے دیکھنے میں نظر آتے ہیں۔ ابھی کل شب برات تھی، کچھ قبرستانوں میں تھے، کچھ آتش بازی میں تھے، کچھ گھوم پھر رہے ہوں گے۔ شیطان نے کہا کہ میں ہر عبادت میں اپنا حصہ ملاؤں گا۔ اب اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو میرے بندے ہوں گے وہ میری ہی عبادت کریں گے، وہ تمہاری باتوں میں نہیں آئیں گے۔ لیکن آج افسوس کا مقام ہے، آج افسوس کا مقام ہے کہ ہم نے اللہ کی بندگی کو چھوڑ کر ہم نے شیطان کے راستے کو اپنایا ہے۔ ہم نے شیطان کو ترجیح دی، ہم نے دینی چیزوں کو چھوڑ کر جو دین باطل نظریات ہیں ان کو اہمیت دی۔ تو آج پھر ہماری زندگیوں میں سکون کیسے آئے گا؟ ہماری زندگیوں میں اطمینان کیسے آئے گا؟ ہماری زندگیوں میں جو یہ پریشانیاں ختم کیسے ہوں گی؟ اگر ہم دین پر عمل کریں گے، دین کو اہمیت دیں گے تو پریشانیاں ختم ہوں گی۔ میرے دوستو، ہر چیز کا حل قرآن مجید میں موجود ہے، ہر پریشانی کا حل قرآن میں موجود ہے، ہر آزمائش کا حل قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ ہر چیز کا حل جب ہمارے پاس گھروں میں موجود ہے تو ہم باہر کیوں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں؟ اگر کوئی شخص دینی مسائل کسی ڈاکٹر سے پوچھے گا تو وہ تو اپنی پیناڈول کی گولیاں ہی بتائے گا اس کو، اور کچھ نہیں بتائے گا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو انجینئر ہیں، نام نہاد انجینئر ہیں، مکمل ہیں بھی نہیں، انجینئر دین سکھا رہے ہیں، اداکارہ ساری وہ دین سکھا رہی ہیں۔ اگر ہم علماء کو چھوڑ کر دین ہم ان اداکاروں، انجینئروں، ڈاکٹروں سے سیکھیں گے تو ہمارا حال ایسے ہی ہوگا جیسے ہو چکا ہے۔ ہمیں اپنے اوپر اپنے ایمان مضبوط کرنا چاہیے۔
تاکہ کل کو کوئی ایسی خرافات، کوئی ایسی چیزیں ہمارے سامنے آئیں تو ہم اپنے اولادوں کی، اپنی نسلوں کو ہم بتا سکیں کہ یہ دین نہیں ہے، دین اس طرف ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پورے محفوظ طریقے سے وہ صحابہ تک پہنچایا، اور صحابہ نے پوری ایمانداری سے امت تک پہنچایا ہے۔ اس دین کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آج ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہے۔ تو ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، ہمیں اپنے ایمان کے اوپر مضبوطی دکھانی چاہیے۔ کل شب برات کی رات تھی، وہ تو گزر گئی، اب اگلے سال آئے گی، کسی کی زندگی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک موقع اور دیا ہے، کراچی کا اجتماع شروع ہے۔ کراچی کا اجتماع اتوار کے دن دعا ہونی ہے، جمعرات سے اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ اگر ہماری کوئی کوتاہی اگر شب برات میں پوری نہیں ہو سکی تو ہمیں چاہیے کہ ہم اجتماع میں جائیں، وہاں کی روحانیت، وہاں کی جو چیزیں ہیں، وہاں کے بیانات ہیں، وہاں کا ماحول یہ خوبصورت ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم یہاں اگر ہمارے سے کوئی عبادت نہیں ہو سکی تو ہم وہاں چلے جائیں، وہاں جا کر ہم اللہ کو منائیں، کیونکہ وہاں پر علماء طبقہ ہے، وہاں پر دیندار ہیں، وہاں پر فرشتے اترتے ہیں۔ ہر چیز موجود ہونے کے باوجود ہم وہاں بھی کوتاہی دکھاتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ اللہ تعالیٰ نے مواقع دیے ہیں، ہمیں اس مواقع کو اہمیت کے ساتھ جانتے ہوئے ہمیں جو ہے شرکت کرنی چاہیے۔ ابھی اجتماع پہلے بڑا چھوٹا ہوا کرتا تھا۔ حاجی عبدالوہاب صاحب نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اجتماع کا اختتام ہے، مجھے 200 جماعتیں چاہیے اجتماع کے اختتام پر کہ جو مختلف جگہوں پہ جا کر تبلیغ کریں۔ اور مجھے یاد ہے کہ وہ 200 جماعتیں مکمل نہیں ہو رہی تھیں، اور پھر حاجی عبدالوہاب صاحب نے فرمایا کہ میں جب تک دعا نہیں کرواؤں گا جب تک جو ہے 200 جماعتیں مکمل نہ ہو جائیں۔ اور پھر وہاں کی انتظامیہ نے گھوم پھر کر لوگ جمع کیے، انہوں نے کوشش کر کے 160 سے 170 تک جماعتیں تیار کر لی کہ پوری نہیں تو کچھ تو ادالہ ہو سکے۔ تو وہ اتنی مشکل سے انہوں نے 160 170 جماعتیں تیار کی، اور آج ہمارا یہ اجتماع اتنا بڑا اجتماع ہو چکا ہے کہ اس میں 3-3 ہزار جماعتیں نکل رہی ہیں۔ پہلے لوگ کم تھے، لیکن ابھی اس دین کی تبلیغ کی وجہ سے، یہ تبلیغ کی وجہ سے خیر پھیل رہی ہے، لوگ دین کی طرف آ رہے ہیں۔ تو اسی وجہ سے جو 170 160 جماعتیں پہلے مشکل سے نکلتی تھی، آج 3-3 ہزار جماعتیں نکل رہی ہیں، کیونکہ اس تبلیغی اجتماع کے ذریعے سے خیر پھیل رہا ہے، معاشرے میں خیر پھیلتا ہے، اور خیر کی وجہ سے دین کے قریب لوگ آتے ہیں تو ان کی زندگیوں میں ایک انقلاب آ جاتا ہے۔ تو جو شخص جانا چاہتا ہو اجتماع میں، ہمارے مقامی حضرات یہاں پہ تبلیغ جماعت میں موجود ہیں، ان سے رابطہ کر لیں، ان کے پاس چلے جائیں۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ایک جو ہے اہم دن ہے کہ اس دن کے اندر ہم جا کر اپنے اللہ کو منائیں، وہاں پر علماء کے بیانات سنیں، اپنی زندگی میں ایک انقلاب لائیں۔ اور یہ بھی اچھی خوش قسمتی ہے کہ رمضان المبارک میں 15-16 دن رہ گئے، اور اس سے پہلے اللہ نے ہمیں یہ اجتماع کا ایک دن دکھا دیا ہے، اور اجتماع شروع ہو چکا ہے۔ اگر جو کوتاہیاں ہمارے سے یہاں پر ہو گئی تو ان کو چھوڑ کر اب ہمیں اجتماع کی طرف جا کر ایک اجتماعیت کے ساتھ اگر ہم اللہ کا استغفار کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں انقلاب بھی آئے گا، اور ہمارا رمضان المبارک بھی اچھا گزرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔